قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کی لحاظ سے، اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا، چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، تو اہل عرب جو تھے مشرکین مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے، پر وہ قربانی کی حقیقت کو، قربانی کی حکمت کو، قربانی کے حسن کو، قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی۔ قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے، دل کے، دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے مالک۔ رب کریم نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ان کے خون، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے میرے رب کریم نے قرآن مجید کے پہلے سپارے میں ہمیں سمجھایا، فرمایا بلندیاں، عظمتیں، امامت، درجات، قیادت، رہنمائی، مقتدا ہونا، اس کے لیے کچھ آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، کچھ پک ڈنڈیوں سے بھی تمہارا گزر ہوتا ہے، کچھ راستے ترچھے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، ان سب سے ہو کر کے آؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ عظمتیں عطا کرے گا۔ قرآن مجید پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ کریم نے فرمایا بڑے بڑے سخت لوگ امتحان لینے والے ہوتے ہیں، اور ان امتحانات سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہمیں ملا تھا یہ بڑا سخت تھا، اس شخص کی تو شان دیکھیں نا، اس کا بھی تو مقام دیکھیں جس کا امتحان خود رب کریم نے لیا۔ اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا آزمایا تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں سے، اللہ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اپنے رب کی آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ نے آزمایا، کس طرح آزمایا؟ کبھی تو انہیں نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں جانا پڑا، کبھی انہیں بڑے سخت قسم کے مناظروں مباحثوں سے گزرنا پڑا، کبھی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہیں بڑے کٹھن اور اہم پیچیدہ سوالات کے جواب دینے پڑے، کبھی انہیں ہجرت کرنی پڑی، کبھی انہیں اپنی بیوی اور اپنے نونہال بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا پڑا، کبھی شریعت کے سخت احکامات کی پابندی کی۔ رب کہتے ہیں میں نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امامت کو رکھا، آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد، بڑا شوق رکھتا ہے انسان اپنی اولاد کی ترقیوں کا۔ رب کریم نے فرمایا ابراہیم آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں، قال ومن ذریتی، کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالی
نے فرما دیا کہ ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو تو یہ درجہ نہیں ملے گا، لیکن جو رب سے ڈرنے والے ہوں گے انہیں اللہ بڑے درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں امامت کو اس طرح رکھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں امامت کو اس طرح رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اولاد میں پیدا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کئی دفعہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو مہمان زیادہ ہو گئے۔ اب حضرت سارہ جناب ہاجرہ گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، حضرت حکیم الامت نے اس کو لکھا ہے، آپ نے اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی، فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھر دے بوریاں، مہمان بڑے آ گئے ہیں، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجیں کہ گندم کی بھر دو، مہمان زیادہ آ گئے ہیں تو یہاں تو قحط ہے۔ اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے بوریاں لے کے، تو اس نے کہا جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان جانے والے خدام کو بھی پتہ تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے، آستانوں کے، مدارس کے، مراکز کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں، درجنوں، سینکڑوں، تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ رستے میں کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں۔ ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے، پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے غلہ نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سا آواز کریں گے، لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں۔ اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں، تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا، حشاش بشاش ہو گئیں، بچے، بوڑھے، بیمار، سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا۔ بوریاں ایک کونے میں رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے، ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا۔ اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں۔ وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا۔ اب جناب ہاجرہ حضرت سارہ اٹھیں، ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے۔ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر، اور واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا۔ وہ کھولا، ان کو بہترین گندم نکلی۔ انہوں نے فوراً کنیزیں جو تھیں ان کو بلایا، گندم پیس لی گئی، اسی وقت کھانا پکنے لگا۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، کھانا چل رہا ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں۔ اب وہ خدام بھی پریشان تھے کہ بھئی ہم تو لائے تھے ریت، یہ گندم کیسے آ گئی۔ حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ قریب آئیں تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی، یہ والے چاول بڑے اچھے ہیں، یہ جو گندم آپ لائیں یہ بڑی اچھی ہے۔ تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جناب ہاجرہ نے، جناب سارہ نے، اور حضرت ابراہیم کے سامنے کر کے کہا یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا، مصری یار نے، کیا بات ہے، خوشبو بھی اعلیٰ ہے، پکانے میں بھی اچھی ہے، 2 لقمے روٹی کے چکے ہیں، ذائقہ بھی کمال ہے، یہ جو آپ کا مصری یار ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چپ کر جا، یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ جس نے کہا ہے نا ہم نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا ہے، یہ اس نے بھیجی ہیں۔
اس کو پتہ تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں منگائی، اسی کی مخلوق کے لیے منگائی ہے، تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہیں، عرشی یار نے۔ اور فرمایا جب عرشی یار بھیجے تو پھر کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی رہتی نہیں ہے۔ اپنی زندگی حضرت ابراہیم نے ساری مقام تسلیم و رضا میں گزاری۔ حضرت ابراہیم پلٹ کے کہنے لگے جبریل تو بتا، رب کو پتہ نہیں اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل ہر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے عرض کرنے لگے ہاں اسے تو پتہ ہے۔ کہنے لگے جا پھر، اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ خلیل آگ میں جائے تو خلیل پورا تیار ہے جانے کے لیے، ہماری تیاری ہے، پوری تیاری ہے، جس حال میں وہ چاہتا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہیں۔ وہ دکھ قبول نے محمد بخشا، بس دعا کرو راضی رہن پیارے۔ اگر وہ اس حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے تو شکوہ کس بات، شکایت کس بات؟ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں تو کر لی ہے نا ہم نے تیاری ہے ہماری، تیار ہیں جانے کو، ختم ہو گئی بات۔ میرے عزیز کبھی رب چاہی زندگی جی کے دیکھو، جو رب چاہی زندگی جیتے ہیں پھر رب کہتا ہے میں انہیں دوست بنایا کرتا ہوں، پھر انہیں میں دوست بناتا ہوں، پھر ان کے تذکرے قائم رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں توکل کا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق دیا۔ زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں بچتا، ارادہ ہوتا ہے کوئی زیادہ آپ سے گفتگو کی جا سکے، پر دامن وقت میں گنجائش تھوڑی ہوتی ہے۔ 2-4 باتیں رہ گئی ہیں، جلدی سے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی تھی کہ اے میرے خلیل، آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی ہو۔ اور فرمایا رب کریم نے کہ اگر لوگ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو اے خلیل میں انہیں ابرار کے زمرے میں، نیکوں کے زمرے میں داخل کر لوں گا۔ اور فرمایا بے شک حسن اخلاق والوں کے بارے میں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اے میرے خلیل قیامت کے دن میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں رب نے حکم دیا حضرت ابراہیم کا کہ سامنے کوئی بھی ہو، آپ کا اخلاقی رویہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہ بندہ دیکھ کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں کسی آفیسر کے پاس چلا جاتا ہوں، ایک دیندار آدمی سمجھ کے اس نے میری عزت کی، اچھی بات ہے۔ کسی کو ضعیف سمجھ کے اس نے عزت کر لی، اچھی بات ہے۔ اس کے گھر کا کوئی بڑا آ گیا، اس نے عزت کی، اچھی بات ہے۔ لیکن 2-4 جاننے والوں کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی آ گیا اس کے سامنے اور اس نے کہا کہ آپ اس وقت ہی آ گئے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، کھڑا کیے رکھا، بات ہی نہیں سنی، تو اب یہ بندہ با اخلاق نہیں، یہ تعلق نبھا رہا ہے، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کا۔ وہ مجھے کیوں با اخلاق لگا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو کیوں لگا کہ ہمارا تعلق تھا۔ جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج اخلاق والا ہوتا ہے۔ وہ جو کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ چونکہ بندے با اخلاق ہوتے ہیں تو ان کا رویہ سب کے ساتھ ہی، حتیٰ کہ دروازے پہ جو خیرات لینے آئے اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ اخلاق والا ہی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے رب نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ سامنے کوئی بھی ہو اے میرے خلیل، آپ نے ہمیشہ مظاہرہ اخلاق کا ہی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات اور بہت زیادہ تھی، وہ تھا مقام تسلیم و رضا، ہر وقت بات ماننا،
اپنے رب کی رضا کی ہر بات. ایک لفظ آپ بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہتے تھے میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی کارساز ہے. میں نے اپنے مالک کی ہر بات کو ماننا. اللہ نے جو والا حکم حضرت خلیل کو دیا نا، اسے سونا کر کے صحیح کر کے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، کہتے تھے پتر لولے لنگڑے کام نہ کریا کرو. استاد جی کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے کام تانگ ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے اور خوش ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے، چہرے پہ شکن ڈال کے بھی ہو جاتا ہے، راضی ہو کے بھی ہو. استاد کو ستا کے بھی سبق سنائی دینا ہے اور خوش ہو کے بھی، تیاری کر کے بھی. والد کی بات ماننی ہے. اماں نے کام پہ بھیجا، مان تو لینا ہی ہے، لیکن پہلے کہنا ہے آپ بڑے کو کہتے نہیں، ساری ذمہ داریاں میری ہیں، ہر بوجھ میرے اوپر ہے، ڈیوٹیاں ساری میں نے ہی کرنی ہیں، فلانا ایسے ہے، فلانا ایسے ہے. میں نے خانقاہوں آستانوں پہ شاگردوں میں دیکھا ہے، لوگ شرطیں رکھ کے فرما برداری کرتے ہیں. شرطیں رکھ کے کہتے ہیں پہلے میری مرضی کے مطابق نظام ہو تو پھر میں آستانے کا، استاد خانے کا فرما بردار ہوں، کیونکہ میری مرضی کا نہیں لہٰذا میں فرما بردار. یہ لولا لنگڑا نظام ہے. جو نظام ہوتا ہے تسلیم و رضا کا، اس میں بندہ بس کام جو کرتا ہے تو ہنس ہنس کے ہی کر لیتا ہے. پھر بڑا تھکاوٹ والا کام بھی ہو، بندہ ہنس ہنس کے کرے تو اسے وہ کام بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اس کو صحیح کر کے کریں. حضرت ابراہیم کی زندگی مقام تسلیم و رضا والی. تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت زیادہ ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم مہمان نواز بڑے تھے، سخی بڑے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے، مسجہ کر کے، خوبصورت کر کے، تیار کر کے، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے اس اہتمام سے کھانا کھلایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. زبردست مہمان نواز تھے، زبردست. اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے، 4، اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں، روٹیاں پکتی رہیں، دنیا کھاتی رہے. دنیا آوے کھا کھا جاوے، راضی ہووے بلا، آئیں لوگ کھائیں، یہ میری خواہش ہے. روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، لنگر کھلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے. کھانا کھلائے، جو جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا، طبیعت ہو کھانا کھلانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا، ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا، یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں، آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں. اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے نا، ٹف حالات، ان میں بھی مہمان نوازی کرتے.